لاکھوں زائرین 10 محرم کی مناسبت سے کربلا میں زیارت کی خاطر موجود تھے، مگر جیسے ہی شام غریبہ کا وقت قریب آیا تو لوگ جوق در جوق حرم امام حسین علیہ السلام میں جمع ہونے لگے۔ ہر سو سوگواری تھی اور لوگ ایک دوسرے کے سامنے تعزیت پیش کر رہے تھے۔ جیسے جیسے شام غریبہ کا وقت قریب آتا چلا گیا، ویسے ویسے کربلا معلیٰ میں اپنے دستور کے مطابق ایک منظر کشی کی جانے لگی۔ وہاں پر یہ دستور کئی سالوں سے چلا آ رہا ہے کہ 1400 سال پہلے جو کچھ کربلا میں ہوا تھا وہ دردناک منظر کی منظر کشی کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب شام غریبہ کا وقت قریب آیا تو ایک کھلے میدان میں وہ منظر پیش کیا جانے لگا۔ وہاں پر مصنوعی خیمے لگائے گئے اور پھر جب شہادت کا وقت گزر گیا تو ایک جانب سے گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے مصنوعی یزیدی فوج کے لوگ دوڑتے ہوئے خیموں کی جانب جانے لگے، جن کے ہاتھوں میں مشعلیں جل رہی تھیں۔ انہوں نے آگ میں لپٹی مشعلیں ان خیموں پر گرانا شروع کر دیں اور تبھی ان خیموں سے چند بیویاں اور بچے روتے ہوئے باہر آئے اور مدد کے لیے پکارنے لگے۔ بالکل 1400 سال پہلے جیسا کہ کربلا میں بیویاں بار بار رو کر یزیدی فوج کو اپنا تعارف کروا رہی تھیں، انہیں حیا دلا رہی تھیں کہ ہم اسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو، جن پر درود بھیجتے ہو۔ ہاں، وہی اولاد جن پر درود بھیجے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، مگر یزیدی فوج کا ضمیر تو دولت کی ہوس میں ڈوب چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہاں موجود سبھی لوگ رونے لگے۔ انہیں 1400 سال پہلے والا منظر یاد آنے لگا کہ کیسے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پر بیتی ہوگی۔ پہلے تو ان کے سامنے ان کے جوانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے بھائی بیٹے اور بچوں کو بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، اور اب جب ان کے سر پر کسی کا سایہ وجود نہ رہا تو انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ سر پر کوئی چھت موجود نہ رہی تھی، ہر سو چیخ و پکار تھی۔ کہیں بچے گھوڑوں کی زد میں آ چکے تھے، وہیں ایک معصوم بچی جو کہ 4 سے 5 سال کے قریب تھی، سیاہ برقعے میں ملبوس بھاگتی ہوئی صحرا کی جانب اپنے بابا کی لاش پر رو رہی تھی اور روتے ہوئے پاس بیٹھ کر اپنے بابا کو پکار رہی تھی۔ ہر سو خیموں کا دھواں اور آگ ہی آگ تھی۔ وہ سیاہ دھواں اس شام کو مزید سیاہ کر چکا تھا۔ آگ کی لپٹوں نے تو ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ ایک منظر کشی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، مگر اس کے باوجود دیکھنے والے لوگوں کی چیخ و پکار بلند ہونے لگی۔ ان کا خود پر بس ہی نہیں چل رہا تھا۔ ان کے ذہن میں بار بار 1400 سال پہلے والا منظر آ رہا تھا کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نے وہ وقت گزارا ہوگا، پہلے اپنے پیاروں کو بے دردی سے قتل کر دیا جانا اور پھر خیموں کو جلا دینا۔ ناظرین، اس بار جب شام غریبہ کا وقت آیا تو بے ساختہ وہ منظر سوچوں میں گھومنے لگا۔ فلاں مقام پر خیمے تھے اور اس جگہ پر آگ لگائی گئی تھی۔ یہ منظر جاری تھا کہ اسی پل کو رام سمجھ گیا، کیونکہ خدام نے یہ اعلان جاری کیا کہ کربلا کے میدان کی وہ خالص مٹی جس پر سادات کا لہو بہایا گیا تھا، اس میں سے خون جاری ہو چکا ہے۔ یہ منظر باقاعدہ دکھایا جانے لگا۔ دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کربلا کے شہید جو 1400 سال پہلے شہید ہو گئے، آج بھی ان کے پاکیزہ خون ملی خاک سے تازہ خون جاری ہو جائے۔ یہ سوال یقیناً لوگوں کے لیے حیران کن تھا، ان کے لیے جو گہرائی میں واقع کربلا اور عظمت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں جانتے تھے، مگر جب انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تو بے ساختہ لبوں سے اللہ اکبر اور لبیک یا حسین کی صدائیں نکلیں۔ آج بھی شام کے شہر حلب میں موجود ایک پتھر ہے جس پر حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس پتھر سے آج بھی روز عاشور خون جاری ہو جاتا ہے۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو اس وقت مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ موجود تھیں جن کا نام ام سلمہ تھا۔ ان کے پاس وہی مٹی موجود تھی جسے حضرت جبرائیل علیہ السلام عرش سے لے کر آئے تھے۔ یہ واقعہ کئی کتب میں موجود ہے، اس لیے ہم گہرائی میں نہیں جا رہے۔ مختصر یہ کہ جب واقعہ کربلا پیش آیا اور نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید کر دیے گئے تو وہ مٹی سرخ ہو گئی، یوں لگتا جیسے خاک نہ ہو بلکہ خون ہو۔ اس پل حضرت ام سلمہ بہت روئی تھیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر مسلک و مذاہب کی کوئی قید نہیں ہوتی، انسان کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، بس اگر باضمیر اور غیرت مند ہو تو وہ در حسین علیہ السلام پر چلے آتے ہیں۔ یہ کربلا وہی مقام ہے
جہاں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 روز بھوکا پیاس رکھنے کے بعد شہید کر دیا گیا۔ کربلا ایک صحرائی علاقہ تھا، ہر سو جنگل و بیاباں تھے، مگر آج وہی جنگل و بیاباں ایک شہر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قبروں سے قبرستان آباد ہوتے ہیں، مگر واحد حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام ہیں جنہوں نے قبروں سے ایک پورا شہر آباد کیا، جو کہ عراق میں واقع ہے اور کربلا کے نام سے مشہور ہے۔ دوستو، آج بھی کربلا میں کئی زندہ معجزے موجود ہیں۔ جس پتھر پر نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک، جی ہاں وہی سر مبارک جس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوسہ دیا کرتے تھے، کو کاٹ کر رکھا گیا۔ آج بھی 10 محرم کو اس پتھر سے تازہ خون نمودار ہو جاتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بس کچھ لمحات پہلے ہی یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ آج بھی کربلا کی مٹی، جہاں نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذبح کیا گیا، وہ مٹی روز عاشور عصر کے وقت سرخ ہو جاتی ہے۔ شام غریباں اس وقت کو کہا جاتا ہے جب نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا اور یزیدی فوج نے خیموں کو آ کر جلانا چاہا جن میں رسول زادیاں موجود تھیں۔ وہیں یہ حکم بھی عمر ابن سعد نے جاری کیا کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش کو گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے، مگر عین اسی وقت جنگل سے ایک شیر نمودار ہوا جس نے آ کر پاکیزہ لاشوں کی حفاظت کی۔ در حقیقت وہ شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کا تھا، جو کہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پالا تھا۔ جب جوان ہوا تو مدینے کے لوگ ڈرنے لگے، پھر اسے شہر مدینہ سے نکال دیا گیا، مگر وفاداری تو دیکھیے، کئی سالوں بعد بھی اپنے آقا کے وجود پاک کی خوشبو پا کر وہ میدان کربلا میں چلا آیا۔ جب بطول زادیوں کے خیموں کو جلا دیا گیا اور ہر سو افراتفری کا سما تھا، کئی معصوم بچے اس بھگدڑ میں شہید ہو گئے، کئی ماؤں کے بچے ماؤں سے بچھڑ کر گھوڑوں کی نظر ہو گئے۔ ہر سو جلتے خیمے اور دھواں ایک کربناک منظر پیش کر رہا تھا۔ بی بی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اس پل اپنے بھائی، بھتیجے اور بیٹوں کی لاشوں کو دیکھا، جبکہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا بنت الحسین علیہ السلام اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کے لاشے کے قریب بیٹھی ہوئی ان لمحات سے خوفزدہ اپنے بابا کو پکار رہی تھیں۔ انہی لمحات کی یاد آج بھی تازہ کی جاتی ہے جنہیں شام غریباں کا نام دیا گیا ہے۔ جب تک کائنات میں لا الہ الا اللہ خدا کا نام بلند ہے، تب تک نام حسین ابن علی علیہ السلام یوں ہی لبوں پر رہے گا۔ جوانان جنت کے سرداروں پر کروڑوں درود و سلام۔ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔